ورد کرنے کے بعد اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور پتہ کیا کہنے لگا اے اللہ آج میرا انگور کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ انداز دیکھیے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اپنے رب سے مانگا کرو، یہاں تک فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ اور حدیثوں کا مفہوم ملتا ہے، فرمایا اگر تمہارے گھر میں کبھی نمک بھی ختم ہو جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ خیر کریں گے، شہدائے کربلا، امام علی مقام، امام امام، صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کا آج تذکرہ خیر کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی، ان کے والد محترم کا نام امام باقر، ان کے والد محترم کا نام امام زین العابدین، ان کے والد محترم کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے نا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے ساتھ گیا، مجھے یہ سعادت ملی، آپ کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے گیا نا تو راستے میں ایک ہم نے جھنڈ دیکھا جو کھجوریں لگی ہوئی تھی پر سوکھی ہوئی تھی، ان کھجوروں پر پھل بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب وہاں پہ رکے اور کچھ پڑھا انہوں نے، لیکن ہم نے نہ سنا، ہمارے کانوں تک آواز نہ آئی۔ وہ کچھ پڑھ کے کھجوروں پر پھونک دے کے فرمانے لگے، کھجوروں سے فرمانے لگے اللہ نے جو ہمارا رزق تمہارے اندر رکھا ہے وہ ہمیں دو۔ فرماتے امام صاحب کا یہ فرمانا ہی تھا کہ وہ جو سوکھی کھجوریں تھی وہ ہری بھری ہو گئی اور ہماری طرف لٹکنے لگی۔ امام صاحب فرمانے لگے چلو بھی اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ فرماتے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ وہ شخص کہتا ہے ان کھجوروں میں اتنی لذت تھی کہ پہلے میں نے کبھی ایسی لذت والی کھجوریں کھائی نہیں، اتنی لذت تھی ان کھجوروں کے ساتھ۔ اور سعادت کی بات ان کے لیے کہ یہ امام صاحب کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ حضرت لیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کرنے کے لیے گیا نا تو نماز عصر میں نے مسجد حرام میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد مسجد حرام کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ فرماتے میں اس کے قریب گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ پاک کا ورد کر رہا ہے، پہلے کہہ رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر کہنے لگا یا الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم، پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ کہتے اس کے بعد نہ انہیں اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، ورد کرنے کے بعد اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور پتہ کیا کہنے لگا اے اللہ آج میرا انگور کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ انداز دیکھیے، پہلے ورد کیا، ورد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہتے کیا ہے اللہ آج میرا انگور کھانے کو بڑا دل کرتا، مجھے انگوری عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ وہ کہنے لگے اے اللہ میرے بدن پر دو ہی چادریں تھی وہ بھی پھٹ گئی، مجھے چادریں بھی عطا فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اپنے رب سے مانگا کرو، یہاں تک فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ اور حدیثوں کا مفہوم ملتا ہے، فرمایا اگر تمہارے گھر میں کبھی نمک بھی ختم ہو جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ تو کہنے لگا اللہ میں مجھے عبور بھی عطا فرما دے، میرے بدن پہ دو چادریں تھی وہ بھی پھٹ گئی وہ بھی عطا فرما دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابھی ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تھی،
میں نے دیکھا کہ ان کے پاس انگوروں کی بڑی ٹوکری آ گئی. کہتے ہیں وہ اس کے اندر انگور بھی تھے اور 2 نئی چادریں بھی تھی. تو کہنے لگے وہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا وہ جب کھانے لگا نا تو میں بھی نیڑے ہوا, میں بھی قریب ہوا. میں نے انہیں کہا حضرت اس میں میرا حصہ بھی ہے. کہتے ہیں انہیں کہنے لگا تیرا حصہ کیسے؟ دعا تو میں نے کی, تیرا حصہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت آپ نے دیکھا نہیں, میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھا تھا, آپ دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. آمین کہنے والا کا بھی ساتھ حصہ, میں آمین کہہ رہا تھا آپ کے پیچھے. فرمانے لگے چل تو بھی آ جا. کہتے ہیں وہ بھی آ گئے اور وہ شخص بھی, ہم دونوں انگور کھانے لگے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے انگور کھائے وہ اتنے لذیذ تھے, اتنی لذت والے تھے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے لذیذ نہیں کھائے تھے, ایسی لذت والے. وہ کہتے ہیں انگوروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, لیکن ان انگوروں کے اندر بیج بھی کوئی نہیں تھے, بغیر بیج کے انگور ہم نے کھائے. اور کہتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا انگور کھا کھا کے. جب میں نے ٹوکری کی طرف نظر کیا تو اس میں کم ہی نہیں ہوئے, جتنے پہلے موجود تھے اب بھی اتنے ہی موجود تھے. تو مجھے وہ شخص کہنے لگا, دعا کرنے والا کہنے لگا کہ یہ 2 چادریں ہیں, اگر آپ کو کوئی پسند آتی ہے تو آپ رکھ لیں. تو کہنے لگے کہ نہیں مجھے چادروں کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے لگے پھر چلو اچھا ایسا کرو آپ پردے میں ہو جاؤ, یہ میں تہبند باندھ لوں اس کا. فرماتے میں تھوڑا پردے میں ہو گیا. گئے انہوں نے ایک چادر کا تہبند باندھا, ایک اپنے اوپر اوڑھ لی, اوڑھ کے میرے پاس آ گئے. کہتے وہ چل دیے اور میں بھی ان کے پیچھے چل دیا. چل وہ بولیا اوتھے چلیے جتھے ساری انے, نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے تے نہ کوئی سانو مننے. فرماتے ہیں وہ آگے چل دیے, میں بھی ان کے پیچھے چل دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں ایسے مقام پر پہنچے تو ایک غریب شخص, ایک سائل نے نا اس دعا کرنے والے شخص سے سوال کیا. کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے بیٹے, میرے پاس لباس نہیں ہے, مجھے لباس عطا فرما دے. مجھے لباس عطا فرمائے, اللہ آپ کو لباس عطا فرمائے گا. کہتے ہیں وہ جو دعا کرنے والا شخص تھا نا, جس کو 2 چادریں ملی تھی, انہوں نے وہ اپنی نئی چادریں اتار کے اس سائل کو دے دی. اپنی وہی جو پہلے والی ان کے پاس تھی وہ پرانی اپنے اوپر ڈال دی. وہ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں, پاس کچھ رکھتے نہیں. سائل کو وہ بھی عطا فرما دی. اللہ. تو وہ شخص کہتا ہے جو پیچھے تھا نا, وہ کہتا ہے میں نے نا اس سائل کو پکڑا, میں نے کہا آپ نے اس شخص کو کہا ہے اللہ کے رسول کے بیٹے, یہ شخص ہے کون؟ یہ شخص ہے کون, اس کا تعارف تو کرو. تو کہنے لگا تو پیچھے آ رہا, تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا. فرمانے لگے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ امام علی مقام امام حسین کے پڑپوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. یہ وہ شخصیت ہے بھائی, یہ سید زادے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے در سے خالی گیا ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ ان کے در پہ آ کے تو لوگ اپنی مرادیں پاتے ہیں. کہنے لگے جب مجھے پتا چلا نا یہ امام جعفر صادق تھے, بڑا ہی صدمہ, بڑا ہی افسوس ہوا. کاش مجھے پہلے پتا چل جاتا, میں کوئی دعائی کروا لیتا, مجھے پہلے پتا چل جاتا. کہتے میں نے امام صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا پر مجھے ملے نہیں, اب غیب ہے, اب مجھے ملے ہی نہیں ہے. کہتے بڑا افسوس ہوا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, وہ قول سنیے. فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے نا اس کا غم کیوں کرتے ہو؟ قول سنیے, جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کا غم کیوں کرتے ہو؟ غم کرنے سے کیا چیز واپس لوٹ آئے گی؟ نہیں لوٹتی نا. غم کرنے سے چیز جو چلا گیا اس میں واپس تو نہیں لوٹنا. اور فرمانے لگے جو تمہارے پاس ہے اس میں تکبر کیوں کرتے ہو؟ تکبر کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ فرمائے تم تو چلے جاؤ گے, جس چیز میں تم تکبر کرتے ہو یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی, یہ تو ادھر ہی رہ جائے گی پھر تکبر کس بات کا. یہ بزرگوں کے قول دیکھیں ہو, کیسا کمال کا قول ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری زندگی کے لیے ایسے ہی کافی ہے. جو نہیں ہے اس پہ غم کوئی نہیں, اور جو ہے اس پہ تکبر کوئی نہیں. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں آتا ہے.